تو پھر یہی طریقہ کار ہے، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو صدق کے دل والی بات ہے وہ ایک طریقے سے شاید ایک بیٹ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی ہسٹری میں حبیب اکرم صاحب سیاستدانوں نے بہت دفعہ اس سے کئی زیادہ گمبھیر صورتحال جو ہوتی ہے اس کے اندر سے راستے بنائے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے تبھی راستے نکالے ہیں۔ کیا کیپیسٹی نہیں ہے اب، یا وہ پرانا طریقہ کار اب بالکل غیر فعال ہو چکا ہے، ایک نئی جو ہے وہ پلے بک لکھی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سیاستدان ماضی میں اس طرح کی ارینجمنٹ کرتے رہے ہیں وہ تقریباً برابر کے وزن کے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب، ان دونوں کی شخصیات کے درمیان جتنا بھی فرق ہو تو ان کا جو وزن تھا، جو حاصل کردہ ووٹ تھے، وہ تقریباً برابر تھے۔ تو لہٰذا آپ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں، دونوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی بھی ایک یعنی دونوں فریقوں کو پتا ہے کہ دوسرے کی بھی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فالوئنگ ہے اور اس کے ساتھ مجھے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ یہاں پر جو بنیادی معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تو پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو صرف فارم 47 ہے۔ تو جب آپ کا دوسرا فریق اتنا کمزور ہو تو اس کے ساتھ مذاکرات تو بے معنی ہوتے ہیں۔ آپ کیسے مان لیں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ یہ مان لے دوسری چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کو، جس کی شاید 17 سے 40 کے درمیان کئی سیٹیں ہیں، اور ایک طرف 100، یعنی اس وقت بھی وہ لارجسٹ پارٹی ہے، اور اگر فارم 45 47 کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ شاید 2/3 کی پارٹی ہے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے، کس بنیاد پہ وہ اپنے اپنے حصے کا تعین کریں گے، اپنے اپنے موقف کے وزن کا تعین کریں گے؟ تو لہٰذا یہ تو بالکل۔ دوسری طرف ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو اس وقت ہاتھ کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہے، اس کے ساتھ مذاکرات کرنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے کیا پاسبل رہا ہے؟ صحیح۔ یہ آپ سمجھتے ہیں جاوید چودھری صاحب 35-40 سال بلکہ 40 سال سے زیادہ ہی سیاست ہے نواز شریف صاحب کی، اتنی ہی زرداری صاحب کی اب ہوگی، پیپلز پارٹی کی اس سے زیادہ بڑی تاریخ ہے۔ کیا واقعی اس وقت یہ دونوں ارریلیونٹ ہے موجودہ صورتحال میں، اور یہ صرف عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یہ لوگ بالکل ان کا سیاسی قد اتنا گھٹ گیا ہے کہ اس صورتحال کے اندر وہ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے؟ دیکھیں، اگر تو مذاکرات ہوں گے پاکستان میں تو وہ سیاسی ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو یا دوسرے سیاستدانوں کو اگر کوئی ریلیف لے سکتے ہیں وہ ایک دوسرے سے تو وہ ایک دوسرے سے ہی لے سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کو آپس میں ہی بیٹھنا پڑے گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کو سیٹل نہیں کر سکیں گے۔ مثلا فرض کریں کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے معاملات سیٹل کر لیتے ہیں، تو پھر یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کو چلنے دیں گی؟ تو وہ لڑائی جو اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو وہ لڑائی مزید وسیع ہو جائے گی، اس میں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ایک بریکٹ میں ہو جائیں گے جیسے پہلے 4 سال تھے، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور MKM جو ظاہر ہے تینوں مل کے ٹھیک ٹھاک بڑی فورس ہیں، تو وہ پھر سڑکوں کے اوپر ہوں گے، اور وہ اگر TLP کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں یا کچھ اور پارٹیز کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی وہ گورنمنٹ۔ الٹیمیٹلی سیاستدانوں کو یہاں بیٹھنا پڑے گا اور سیاستدانوں کو ہی مل کے کوئی نہ کوئی سیاسی راستہ نکالنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں، انہیں اسٹیبلشمنٹ سے مائنس کر کے اپنے آپ کو ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اس سے پہلے بڑے بڑے ٹائم آئے ہیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس صرف 17 اس وقت سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ اپوزیشن لیڈر بھی رہی محترمہ بے نظیر بھٹو، اور انہوں نے بعد میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ٹھیک کیے، اور سیم اسی طرح میاں نواز شریف صاحب بھی ایک مرتبہ 19 سیٹیں تھیں صرف ان کی۔ تو آپ وہ دیکھ لیں، یہ اس کے باوجود پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں۔ پاکستان کا المیہ اس وقت یہ ہے کہ کوئی ٹاورنگ پرسنالٹی نہیں، پہلے نوابزادہ نصراللہ ہوتے تھے، وہ سب کو اکٹھے بٹھا لیتے تھے، لیکن اس وقت کوئی سسٹم کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے جو سب کو اکٹھا بٹھا سکے، اور یہی کرائسس ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک جگہ پہ فکس ہو گئے۔ لیکن سیاستدان بااختیار کتنے ہیں چودھری صاحب؟ سیاستدان بااختیار کتنے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کتنے؟ شہباز صاحب کتنے بااختیار ہیں؟ نواز شریف صاحب کتنے بااختیار ہیں؟ وہ کچھ ذرا بات کرتے ہیں، 2-3 دن بعد ان کی نشست کے جو ساری ووٹنگ پیٹرن ہے اس کا تجزیہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ خود کتنی مضبوط وکٹ پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیں، مضبوط وکٹ اسی وقت ہوگی جب آپ اکٹھے ہو گئے، جب آپ ڈیوائیڈڈ ہوں گے تو پھر آپ کی وکٹ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ مثلا اس سارے سینیریو میں عمران خان صاحب 2/3 میجارٹی لے کے بھی آ جائیں، لیکن اگر وہ پالیٹیشنز کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو ان کی وکٹ کمزور ہوگی، اور اس وکٹ کو اڑانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ 2/3 میجارٹی لے کے آئے اور ان کی وکٹیں اڑ گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ تنہا تھے۔
تو آپ کو ایک سیاسی تنہائی سے نکلنا پڑے گا، اور وہی ایک راستہ ہے جس کے ذریعے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ دوبارہ گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے۔ پھر اس گورنمنٹ کا بھی وہی بنے گا، وہی اشر ہوگا جو عمران خان صاحب کی پچھلی گورنمنٹ کا ہوا ہے، یا میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ، یا محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ۔ الٹیمیٹلی آپ کو ایک نیشنل کنسنسس کرنا پڑے گا، اور وہ ایک گرینڈ کنسنسس ہوگا جس کے اندر آپ 20 سال کے لیے چیزوں کو لاک کر لیں، اور آپ ایک دوبارہ حلف اٹھائیں کہ یہ جو آئین ہے اس سے ہم ایک قدم نہ خود باہر رکھیں گے اور نہ کسی اور کو رکھنے دیں گے، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندر ایکسٹینشنز کے فارمولے ہیں وہ سارے کے سارے کلوز کر دیں۔ آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ اگر ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایکسٹینشن دینی ہے تو ایک ہی مرتبہ دینی ہے، اور اس کے بعد فکس ہے کوئی چیف جسٹس آف پاکستان دوبارہ آئے گا تو اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جائے گا۔ سیم اسی طرح اگر آرمی چیف ہے یا دوسرے سروسز چیف ہے، ان کی ایکسٹینشن کا اگر فیصلہ ہونا ہے تو صرف ایک بار ہی ہوگا، اور اس کے بعد اس بریکٹ کو کلوز کر دیں، پھر ہی جا کے معاملات سیٹل ہوں گے، ویسے نہیں ہو سکیں گے۔ فیئر انف۔